سلام کرنا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو یہ پڑی ہوگی کہیں سے ایک نیکی مل جائے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا بڑا پیارا ارشاد، حضور فرماتے ہیں کہ تم آپس میں سلام کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں سلام کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کر۔ اب اس کا صلہ یہ ہے، حضور نے فرمایا انس گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بہترین فرمان آقا علیہ السلام نے فرمایا، السلام قبل الکلام، کہ کلام کرو لیکن کلام سے پہلے تم سلام کرو۔ ہمارا معاشرہ جو ہی دو بندے ملے، جس جگہ ملے، گھر میں ملے، بازار میں ملے، چوک میں مل جائیں، تو وہ دور سے کہتے ہو کیا حال ہے جی، ٹھیک ہیں، کیسے ہیں؟ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ نبی علیہ السلام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب دو بھائی ملیں، دو مسلمان ملیں، پہلے سلام کرو۔ حضور علیہ السلام کے فرمان پہ عمل ہونا چاہیے کہ مسلمان کا، یہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے یہ سلام کرنا، تو لہٰذا ابے تبے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، پہلے سلام۔ حضور نے فرمایا سلام قبل الکلام، کہ پہلے کلام نہ کرو، پہلے سلام کرو۔ اب جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے خوشخبری دی۔ حضور نے فرمایا ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے، ویسے بھی ایک تقاضا ہے کہ جو بندہ جائے سلام کسی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے تو جانے والے کے لیے یہ حق ہے کہ یہ اس بیٹھنے والے کو پہلے سلام کرے اور بیٹھنے والا اس کا جواب دے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا وہ غرور اور تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اب دو بندے آپس میں، یہ کہتا ہے وہ مجھے سلام کرے، وہ کہتا ہے وہ مجھے سلام کرے، اور ہر بندہ اپنی انا میں کھڑا ہے کہ کون مجھے پہلے سلام کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خوشخبری دی جو پہلے سلام کرے۔ حضور نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا اللہ اسے غرور اور تکبر سے بری کر دے گا۔ اب یہ بھی نہیں ہے بندہ سلام کرے لیکن طریقے کے ساتھ نہ کرے، غلط طریقے کے ساتھ سلام کرے، اور لوگوں کا بعض لوگوں کا ایسا ہی طریقہ بنا ہوا، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جو ہے نا ٹھیک طریقے سے سلام ہی نہیں کر رہے، اور بعض تو معنی اور مفاہیم بھی غلط ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس پہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم۔ اب حدیثوں کے الفاظ ہیں، مفہوماً عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے بندہ مومن ترسے گا، ادھر صرف سلام کرنا ہے، اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب جو آگے سے جواب دے گا وعلیکم السلام، اللہ اسے بھی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آگے کے کلمات بڑھائے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب بعض لوگ اس سے آگے کے کلمات بھی دہراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دہرا لیتے ہیں، آگے وہ شریعت میں نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، ویسے ہی کسی نے گھڑے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے شریعت کے ساتھ، حدیث مبارکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جب تم کسی مجلس میں جاؤ، اب بیٹھک لگی ہوئی ہے، دوست اب آپ کی گھر میں آپ جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں سلام کرو۔ یہ نہیں کہ دوست اب آپ بیٹھے ہیں، یہ جا رہا ہے جی، جا کے ہوئے کیا حال ہے، کیسے ہو، اور بعض یہاں تک گالیاں بھی بک دیتے ہیں، وہ اتنے بیوقوف شخص ہوتے ہیں، اتنی بےہودہ گفتگو کر کے پھر مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تیرے آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ فرشتے تجھ پہ لعنت بھیج رہے ہیں جب تک تو بیٹھا رہے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں مجلس میں جاؤ، پہلے مجلس والوں کو سلام کرو، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو بیٹھ جاؤ مجلس میں، اگر نہیں کرتا تو کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہوتے ہی مجلس برخاست ہوئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، دوست احباب بیٹھے تھے، گھر والے بیٹھے تھے، اٹھنے لگے ہیں، تو دوست احباب تو ان کی گفتگو ہی بڑی بےہودہ ہوتی ہے، اور ان کی بیٹھکیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے رواج،
تو وہ اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے اٹھتے ہیں اور بیہودہ کلمات کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا مجلس میں جاؤ تو پہلے سلام کرو. تمہارے ہاتھ میں اگلے بندے کی عزت کرنا. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کی عزت کرتے ہو یا اس کی بے عزتی کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں. اگر سلام کرو گے تو تم اس کے مال جان کی حفاظت کرنے والے ہو. حضور نے فرمایا مجلس میں جاؤ سلام کرو، بیٹھ جاؤ اگر تمہارا دل کرتا ہے، نہیں کرتا اٹھ جاؤ. جب تم جانے لگو تو یہ بیہودہ کلمات نہیں ہونے چاہیے. آخری کلام بھی تمہارا سلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اگلے الفاظ کیا ہیں؟ جب دو بندے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں جب، تو پھر ان کا مصافحہ کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. بات بڑی ہلکی سی ہے لیکن اس کے اندر بڑے ثواب ہے، ثواب کا خزانہ ہے. یہ حضور کے حدیث کی مفہوم عرض کرتا چلوں کہ فرمایا جب دو بندہ مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پھر مجھ نبی پر وہ درود پڑھیں. ان کے ہاتھ جدا کرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا تعلیم کیا ملی کہ جب بھی ملے سلام کریں اور صحیح طریقے کے ساتھ سلام کریں، غلط طریقے کے ساتھ سلام بھی نہ کریں. السلام علیکم یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ السلام علیکم کہے، اس سے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق